السلام علیکم۔ ہماری آج کی دعا نیٹرم سلف ہے اور ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ بایو کیمک ادویات ہیں۔ نیٹرم سلف کی ڈرگ پکچر میں بس اتنا ہی ہے کہ نیٹرم سلف اکثر لوگ یہ جب آتے ہیں ہمارے کلینک میں تو زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں تھوڑا سا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے اور بات چیت کرنے سے انہیں سانس چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ بات نہ ہی کریں اور لمبی بات نہ کریں اور ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے ہیں، سانس لے کر۔ اور اس کا جو مزاج ہے وہ ہے گرم تر بلغمی مزاج۔ نیٹرم سلف کے مزاج میں ان کے اندر چڑچڑا پن بھی ہوگا، غمگینی بھی ہوگی اور کم گو ہوں گے۔ یہ تھوڑی سی ان کی ڈرگ پکچر اور مزاج ہے، اور مزید میں کلینکل پریکٹس میں اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ کلینکل پریکٹس نیٹرم سلف کی خاص علامات۔ نیٹرم سلف کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور گوشت سے نفرت کرتا ہے۔ اس سے بعدی چیزیں بھی تکلیف دہ ہوتی ہیں، مثلا چاول، گوبھی وغیرہ گیس پیدا کرنے والی چیزیں، آلو یہ ہضم نہیں کر سکتا۔ بعدی چیزوں سے اسے تکلیفات اس کی بڑھ جاتی ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، تر کھانسی، بلغمی کھانسی اور سبز رنگ کی بلغم۔ نیٹرم سلف کو اکثر سانس چڑھنے یا دمہ کی تکلیف ہوگی، اور وہ دمہ کی تکلیف یا سانس چڑھنا بارش والے موسم میں اس کا سانس لازمی تنگ ہوتا ہے، اور یہ مریض آ کر ہمیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس دن بارش ہوتی ہے میرا سانس تنگ ہو جاتا ہے۔ اور جگر میں، جگر کا سائز بڑا ہوا، جگر کی سوزش اور جگر میں سوئیاں چبھنا، اور بائیں طرف لیٹ نہیں سکتا، بائیں طرف سونے سے اس کو جگر کے مقام پر درد محسوس ہوتا ہے اور سوئیوں چبھتے ہو جیسا درد، پیشاب کی زیادتی کا ہونا، اور صبح اٹھنے کے بعد چلنے پھرنے کے بعد اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ سلفر کے اسہال جو ہیں وہ صبح اٹھتے ہی، لیکن نیٹرم سلف کے صبح اٹھنے کے بعد جیسے ہی وہ چلتا پھرتا ہے، 10-15 قدم اٹھاتا ہے تو اسے فوراً واش روم جانا پڑتا ہے، اسے لوز موشن آتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اور خارش ہوتی ہے کپڑے اتارنے سے، یعنی جیسے ہی وہ انسان کپڑا اتارتا ہے، اپنا لباس اتارتا ہے اور جسم کو ہوا لگتی ہے، ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو خارش ہوتی ہے، اور خارش بھی خصوصاً سردیوں میں ہوتی ہے نیٹرم سلف کو، یا بارش والے موسم میں ہوتی ہے۔ یہ اس کی مخصوص علامات ہیں۔ نیٹرم سلف کی کلینکل پریکٹس۔ نیٹرم سلف ہے کیا؟ یہ سوڈیم سلفیٹ ہے کیا؟ سوڈیم سلفیٹ یہ نمک ہمارے جسم کے ریشوں میں پایا جاتا ہے، جسم کے اعضاء میں پایا جاتا ہے، اور ان اعضاء میں یہ کیا کرتا ہے؟ یہ زائد پانی کو نکالتا ہے۔ اس کا کام ریشوں سے زائد پانی کو نکالنا، اور اگر پانی کی کمی ہو تو اس کو بھی پورا کرنا، یعنی یہ ہمارے جسم کے ریشوں کے اندر پانی کی مقدار کو متوازن کرتا ہے۔ سوڈیم سلفیٹ یہ اس کا کام ہے، اور اس کے اندر ہم ہر اس مریض کو یہ دوا دیں گے جس کے اندر جسم کے اعضاء میں یا جسم کے کسی اعضاء میں یا جسم میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، اور وہ خصوصاً ہوتی ہے یا پانی کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے اندر اس طرح کی تکلیفات پیدا ہوتی ہیں، یا ساحل سمندر پر رہنے والے لوگوں کے اندر یہ تکلیفات پیدا ہوتی ہیں، یا زیادہ نہانے سے یہ تکلیفات پیدا ہوتی ہیں، دوبی کی یہ تکلیفات ہوتی ہیں، اس طرح یعنی زیادہ پانی کرنے والے لوگوں میں یہ تکلیفات ہوتی ہیں، اور یا برسات کے موسم میں جب نمی بہت زیادہ آب و ہوا میں ہو۔ اور نیٹرم سلف سوڈیم سلفیٹ کی کمی کی وجہ سے یا زیادتی کی وجہ سے جسم کے اندر قبض ہو جاتی ہے، اسہال ہو جاتے ہیں، لوز موشن، شوگر
جب لبلبا صحیح کام نہیں کرتا، لبلبے کے اندر یا پانی کی کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو اس کی ورکنگ خراب ہو جاتی ہے اور وہ شوگر کنٹرول نہیں کرتا، انسولین نہیں بناتا، اور جب انسولین نہیں بنے گی تو وہ شوگر کو گلائکوجن میں چینج نہیں کرے گی اور شوگر جو ہے اس کا لیول خون. تو یہ نیٹرم سلف شوگر کی کیسے دوا ہے، یعنی یہ لبلبے کے اندر پانی کی مقدار اس کو متوازن کرتی ہے. اگر متوازن رہے گا تو لبلبا ٹھیک کام کرے گا. اسی طرح دمہ میں ایسے لوگ جن کے پھیپھڑوں میں پانی ہو یا وہ خشک ہو چکے ہوں، زیادہ تر پانی کی زیادتی، یعنی جہاں پانی کی زیادتی ہو وہاں پر نیٹرم سلف کام کرے گی. اور پھیپھڑوں میں زائد پانی کی وجہ سے جن لوگوں کو سانس پھولا رہتا ہے، یا برسات کے موسم میں جن لوگوں کا سانس پھولا رہتا ہے اور وہ برسات کے موسم میں باہر نہیں نکلتے، انہیں ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ اگر ہم باہر نکلیں گے تو شاید ہمارا دم نہ گھٹ جائے، تو ان لوگوں کی دوا بھی نیٹرم سلف ہے. اور برسات کے موسم میں جن لوگوں کو یہ پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں، جوڑوں میں پانی پڑ جانا، ٹھیک ہے، برسات کے موسم میں جوڑوں میں پانی پڑ جائے یا پھوڑی پھنسیاں نکل آئیں، گڑ نکل آئیں، چھالے بن جائیں، یہاں تک کہ جسم کے اندر بعض لوگوں میں پانی کی زیادتی کی وجہ سے انہیں جریان احتلام کا مسئلہ بنتا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ دوا ہے. سر کی چوٹ لگ جائے، اور جب چوٹ لگتی ہے تو وہاں پر پانی پڑ جاتا ہے سر میں اکثر، تو یہ سر کی چوٹ کے لیے بہترین دوا ہے. اگر پانی پڑ جائے اور مریض جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے یا بے ہوش ہے یا اس کے جسم کے اعضاء کام نہیں کر رہے یا اسے مرگی ہو گئی ہے، پانی سر میں پانی پڑنے کی وجہ سے کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، سوزش جگر، جگر کے اندر سوزش ہو جائے، اس کے اندر جگر کے اندر پانی پڑ جائے، وہاں پر یہ بہترین کام کرتی ہے. پتا کے اندر جب جگر کے اندر جگر بائل بناتا ہے، اور جب یہ بائل زیادہ لیزدار بن جاتی ہے، زیادہ سٹرانگ بن جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، پتا کے اندر پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں زیادہ لیزدار بننے سے. نیٹرم سلف جگر کے فنکشن کو ٹھیک کرتی ہے، اس کی سوزش کو ٹھیک کرتی ہے، بائل صحیح بنتی ہے اور پتا کے اندر پتھریاں نہیں بنتی. نمونیا میں جب پھیپھڑوں میں پانی پڑ جائے تو وہاں پر بھی پھیپھڑوں میں پانی نکالنے کے لیے ہم نیٹرم سلف یوز کریں گے. اور ایسے پیشنٹ جن کا ALT بڑھ جائے، جگر کے اندر گرمی ہو، یعنی یہ گرمی اور گرم تر اور بلغمی مزاج لوگوں کی دوا ہے. کھانسی، بلغمی کھانسی کے لیے ہم نیٹرم سلف یوز کریں گے. قصہ مختصر، ہم نیٹرم سلف وہاں پر یوز کریں گے جہاں پر جسم کے اندر، جسم کے کسی بھی اعضاء میں یا جسم میں، سر میں، جگر میں، لبلبا میں، پھیپھڑوں میں، پیٹ میں، انتڑیوں میں پانی کی زیادتی ہو گئی ہے اور وہاں پر اس کی تکلیفات ہیں، لوز موشن ہے یا جگر کا سائز بڑھ گیا ہے یا لبلبا کام نہیں کر رہا ہے یا دماغی پرابلم ہو گئی ہے چوٹ لگنے سے یا کچھ بھی ہو گیا ہے، جہاں پر پانی کی زیادتی آ جائے گی، پانی کی زیادتی کی وجہ سے ہماری کچھ تکلیفات ہوں گی، وہاں پر ہم نیٹرم سلف یوز کریں گے. اور یہ گرم دوا ہے، یعنی اس کا مریض ٹھنڈا نہیں ہوگا، گرم مزاج ہوگا. سب سے پہلے تو میں اپنے گھر کا ایک کامیاب کیس بیان کرنا چاہوں گا. میری بھتیجی جو آج سے تقریباً 9 سال پہلے 6 سال کی تھی، اس کا روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا. ایک کار نے اس کو ہٹ کیا، لیکن وہ پھول جیسی بچی، جو بہت بڑا ایکسیڈنٹ تھا، کلٹس کار کے آگے وہ اس کی جو تھی کمر دائیں سائڈ، وہ اس کے ساتھ وہ لگ گئی، ٹانگیں کار کے نیچے اور باقی اوپر والا دڑ کار کے وہ بنٹ کے اوپر، اور وہ تقریباً 50 فٹ تک وہ اسی طرح کار کے آگے چپٹی رہی. وہ اس طرح اس کو کار لگی اور وہ ہٹ نہیں کیا کار نے، وہ اس کے ساتھ ہی لگ گئی. جب آگے جا کر کار والے نے بریک لگائی تو بچی کافی آگے تک، مزید کو 40-50 فٹ تک وہ دور جا گری، لیکن وہ بچی کا سانس، منہ میں سانس ڈالنے کی کوشش کی، ہوا دی، اس کے پھیپھڑوں میں پہنچائی، بچی نے سانس لیا. لوگوں نے تو سائڈ پہ کر دی تھی کہ یہ بچی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی سانس نہیں لے رہی، لیکن اللہ پاک نے اس کو زندگی دی. پھر ہم ادھر گجرانوالا میں، پھر سول ہاسپٹل میں، پھر لاہور لے گئے. لاہور جنرل ہاسپٹل میں وہ 12 دن بچی رہی.
تو تقریباً 9 دن تک اس کی جو دائیں سائڈ تھی اس کی موومنٹ نہیں تھی، کیونکہ دائیں سائڈ پہ اس کو کار نے ہٹ کیا تھا اور اس کی موومنٹ نہیں تھی۔ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود خراشیں ضرور آئیں، بلڈ کا ایک قطرہ نہیں نکلا کسی جگہ سے، اور کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ پیٹ والی جگہ پہ وہ کار لگی اور ہم حیران تھے کہ اتنی تیز کار آ رہی تھی، اس کے باوجود نہ کوئی ہڈی ٹوٹی، نہ اس کا کہیں بلڈ نکلا، صرف خراشیں آئیں اور دائیں سائڈ کام نہیں کر رہی، اور بچی حالت بہت بری تھی، 15 منٹ روتی اور 15 منٹ وہ سو جاتی، بے ہوش ہو جاتی۔ یہ شروع میں حالت تھی، پھر 1 گھنٹے کا وقفہ آ گیا، 1 گھنٹہ روتی اور 1 گھنٹہ، پھر آہستہ آہستہ وہ 5-6 دنوں میں وہ اس نے رونا شروع کر دیا اور پھر سوئی رہتی، یعنی کہ وہ باتیں نہیں کرتی تھی، روتی تھی اور سوتی تھی، بس یہ اس کی 9 دن کیفیت تھی۔ اور دائیں سائڈ پورا ٹانگ اور پورا بازو، ہاتھ، پورے گردن تک اس کی آنکھ بھی جو تھی نا وہ بھی صحیح کام نہیں کر رہی تھی، اور دائیں سائڈ کا جبڑا بھی کام نہیں کر رہا تھا، پوری دائیں سائڈ کام نہیں کر رہی تھی۔ تو میں نے 9 دن جب ہمیں ہاسپٹل میں ادھر ہو گئے تو پھر میں یہاں پر میں نے 1-2 دوست سے کنسلٹ کیا، تو انہوں نے کہا آپ ان کو نا آرنیکا اور نیٹرم سلف دیں بچی کو۔ ہمیں بھی خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم بھی اس طرح پاگلوں کی طرح لے کے گھوم رہے تھے۔ پھر میں نیٹرم سلف CM کی طاقت ایک خوراک لے کر گیا، جا کر بچی کو دی۔ حیران کن طور پر 2 گھنٹے بعد بچی کے جو انگلیاں تھی دائیں سائڈ کی انہوں نے حرکت کرنا شروع کر دی، 2 گھنٹے بعد، اور پاؤں کی انگلیوں نے بھی حرکت کرنا شروع کر دی۔ 3 دن مزید رہے اور ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جائے گی، اور اللہ کا شکر ہے وہ بچی 12 دن ہم وہاں رہے، بچی واپس ہم لے آئے، آہستہ آہستہ اس کی موومنٹ جو تھی وہ بہتر ہوتی گئی۔ میں نے اس کو بعد میں آرنیکا بھی یوز کروائی، ہائپیریکم بھی یوز کروائی، اور بھی میڈیسن یوز کروائیں۔ تو اس کے چونکہ اعصاب پر چوٹ آئی تھی اس لیے ہائپیریکم، لیکن نیٹرم سلف کی ایک ہی خوراک دی تھی، اس کے بعد نیٹرم سلف نہیں دی، اور الحمدللہ وہ بچی بہترین ہے، لیکن اب بھی اس کی چال میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن الحمدللہ وہ بہترین زندگی گزار رہی ہے، اس کی گروتھ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں تھوڑا سا دائیں سائڈ میں تھوڑا سا فرق ہے، کمزور ہے، دایاں بازو اور دائیں ٹانگ کمزور ہے بائیں سائڈ سے۔ پچھلے دنوں یہ کچھ عرصہ پہلے ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے، ان کو پیلا یرکان ہوا، جانڈس ہوا، تو ان کی بیلی روبن بہت زیادہ بڑھ گئی، LGBT بہت زیادہ بڑھ گئی، تو بہت پیلا یرکان تھا، بہت بری حالت تھی۔ تو جب وہ میرے پاس آئے، ایلوپیتھک والوں نے تو وہ مایوس ہو چکے تھے، 12 دنوں میں کچھ بھی فرق نہیں پڑا، تو پھر وہ میرے پاس آئے، میں نے بھی ان کا تقریباً چند ہفتے مجھے لگے ٹریٹمنٹ کرنے میں، لیکن وہ بہت بہتر ہو گئے، اور بالکل LGBT اور ان کا جو LFT تھا وہ بالکل کلیئر آیا۔ تو انہیں خارش کا مسئلہ تھا، میں انہیں دے رہا تھا چیریڈونیم 30 اور کارڈس کیو وغیرہ، تو لیکن ان کا نا خارش کا انہوں نے ایک علامت بتائی کہ ڈاکٹر صاحب جیسے ہی میں کپڑے اتارتا ہوں تو مجھے خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم پر خارش ہوتی ہے، اور خشک خارش ہے، کوئی دانہ نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو نیٹرم سلف 30 دی، تو یہ گولیاں بنا دیں، تو وہ گولیاں کھاتے گئے، اور وہ کہتے ڈاکٹر صاحب وہ گولیاں کھاتا گیا ہوں اور میری خارش جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو یہ کامیاب کیس سر کی چوٹ کا بھی ہے، اس کے علاوہ یہ خارش کا بھی ہے۔ برسات کے موسم میں اکثر یہ برسات کے موسم میں کوئی بھی مسئلہ بن جائے، سانس کی تکلیف ہو جائے، وہاں پر بھی نیٹرم سلف دیتا ہوں، پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھوڑے پھنسیاں ہوں وہاں پر بھی، خارش کا مسئلہ ہو وہاں پر بھی، اسہال کا مسئلہ ہو وہاں پر بھی، تو بہت سارے کیسز میں یہ پیشنٹ جو ہیں ان امراض کے ٹھیک ہوئے ہیں الحمدللہ۔